اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کے دور میں انسان تین مغالطوں میں پڑ گیا ہے۔ پہلا مغالطہ اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے میں مشغول ہونے کی بجائے مادے کی معرفت حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا ہے۔ چنانچہ مادی ریسرچ کے اوپر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ اس کا 10واں حصہ بھی اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے محنت نہیں ہو رہی۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی معرفت پانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالی کی بجائے مادے کی معرفت کو حاصل کرنے میں زندگیاں گزر رہی ہیں۔ دوسرا، آخرت سنوارنے کی بجائے دنیا سنوارنا یہ مقصد بنتا چلا جا رہا ہے۔ جس بندے کو دیکھو وہی اس محنت میں، اس کوشش میں کہ میری دنیا کی زندگی سنور جائے۔ اور تیسرا، اپنے من کو سنوارنے کی بجائے انسان اپنے تن کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے من کو سنوارتے ہیں، مگر ادھر سے غفلت ہے اور تن کو سنوارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھو، عورت کے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت اپنے ظاہر کو سنوارنے میں گزرتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی، اپنے کپڑوں کی خوبصورتی، باقی چیزوں کی خوبصورتی، لگتا ہے 24 گھنٹے اسی سوچ اور فکر میں اس کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا کہ یہاں لکھے پڑھوں کو دھوکا لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ بے وقوف انسان دھوکے میں پڑتا ہے، نہ، بلکہ اکثر و بیشتر لکھے پڑھے زیادہ لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں۔ یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان پل پہ اپنا گھر نہیں بناتا، اور ہم اس پل پر اپنی جنت سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ اس نے ایک سوچ بنا لی ہے، ایسا گھر ہو، اتنی خوبصورت بیوی ہو، ایسے بچے ہوں، میری فیکٹری ایسی ہو، میرا بزنس ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو۔ ایک خواب ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، پھر اس جنت کو سجانے میں وہ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، اپنے ڈریم کو پورا کرنے میں، کہ ڈریم شوڈ کم ٹرو، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ چنانچہ جتنی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا ہی انسان لذتوں کا خوگر بنتا جا رہا ہے۔ وہ ضروریات کو اپنا مقصد بناتا جا رہا ہے۔ کھانا پینا ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ مقصد تو ہمیں یاد نہیں ہوتا اور ضرورت کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جتنا اللہ کی نعمتیں آج ہیں اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے کتنی مشکلات میں، آج سفر کرتے ہیں ایئر کنڈیشن بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں، مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ جتنی گھروں میں سہولتیں آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن جتنی کھانے پینے کی چیزیں آج ہیں اس سے پہلے تھیں نہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جتنے اللہ تعالی کے شکوے آج ہیں اس سے پہلے کبھی تھے ہی نہیں۔ جتنا نعمتیں زیادہ ملتی جا رہی ہیں ہمارے شکوے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ
ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ ضرورت کو پورا کر سکتے ہو، ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے، خواہش کو دنیا میں پورا مت کرو، خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ خواہش کو پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، جب وہاں جاؤ گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی، ہم تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دکھائیں گے۔ تو دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے تاکہ مقصد کو پورا کر سکیں، اور جنت وہ پھر خواہش کو پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی کیا مہمان خانہ بنایا کہ جہاں ہر آنے والے مہمان کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔